طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر گر علينا رہی ہے طلع البدر علينا طلع البدر علينا یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر اس اطلاع کے پاتے ہی بہن کے گھر پہنچے. تیور بہت زیادہ خشمگین تھے. آنکھوں سے لہو برس رہا تھا. کفر کی حمایت کے جوش نے رخسارہ کو تمتما کر لال بھگوکا بنا دیا تھا. بہن قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی. دروازہ بند تھا. عمر نے دستک دی اور دستک کے ساتھ ساتھ آواز بھی دی. بہن نے قرآن کے اجزاء سمیٹ کر چھپا دیے. عمر نے کہا، بتا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے بات چھپانی چاہی. عمر نے طیش میں آ کر بہن کو خوب مارا. بہن وہی نے بچانے کی کوشش کی تو وہ غریب بھی اس جھپٹ میں آ گئے. عمر کی بہن نے کہا کہ عمر، میں مسلمان ہو چکی ہوں. ایمان اب میرے دل سے نہیں نکل سکتا، چاہے مجھے قتل کر دے. اس جواب پر عمر کو غصہ آنے کی بجائے حیرت ہوئی. وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسا نشہ ہے جو لہو لہان ہو کر بھی نہیں اترا بلکہ اور تیز ہو گیا ہے. بہن سے فرمائش کی کہ جو چیز تم میرے آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ. بہن نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی. ایک ایک لفظ عمر کے دل میں نشتر کی طرح اترنے لگا. بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا آئی. اللہ کے کلام کی تاثیر نے تقدیر عمر کو بدل دیا. ایمان کی باد بہاری جو چلی تو کفر و بے یقینی کے چراغ آن کی آن میں بجھ گئے. حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں عمر تیزی کے ساتھ پہنچے. حضور عمر کا گریبان پکڑ کر مسکرائے. عمر نے کلمہ شہادت پڑھا اور صحابہ کرام نے اس جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا. مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی. محمد رسول اللہ کی ایک مسکراہٹ نے عمر کو سب کچھ دے دیا. ہدایت، سعادت، برکت، فوز و فلاح اور سب کچھ جو ایک خدا شناس اور جویا حق کو دیا جا سکتا ہے. عمر جو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر لوٹے، سر سے پیر تک بدلے ہوئے. صد سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک دور، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. کفار قریش اس انتظار میں تھے عمر واپس آ کر خوشخبری سنائیں گے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم سب مل جل کر لات و حبل کی جے پکاریں گے. اور اس کے بعد اپنے کانوں سے خدیجہ کی آہ و بکا، ابو بکر کی غمناک چیخیں، علی کی دلدوز آہیں اور بلال حبشی کی صدائے فغاں و فریاد سنیں گے. ابو طالب کے گھر میں صف ماتم بچھ جائیں گی اور مسلمان غم کے مارے اپنے سینے کوٹتے ہوں گے. کتنا زمانہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کی برائیاں سنتے سنتے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. ابن خطاب کی غیرت نے آخرکار ہم سب کو سرخرو کر دیا ہے، ورنہ دنیا کہتی کہ قریش بڑے بے غیرت اور بزدل ہیں کہ ایک انسان کو نہ مارا گیا. اگر قدرت ان کے ارادوں اور خوش خیالوں پر ہنس رہی تھی کہ نادانوں، تمناؤں کے جن کمزور کھلونے سے تم دل بہلا رہے ہو بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں. تمہاری امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلہا نہیں سکتے. تمہاری آرزوؤں کے محل سرنگوں ہو کر رہیں گے. اپنی کثرت اور قوت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خود سے جنگ ہے. اپنے کو قوی اور مسلمانوں کو کمزور پا کر اتراؤ نہیں. کامیابی اور ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عمر مسلمان ہونے کے بعد خانہ کعبہ پہنچے اور کافروں سے لڑ بھڑ کر نماز پڑھی. کفر حیران تھا، انگشت بند ادا تھا اور مغموم تھا کہ یہ کیا ہو گیا. بتوں کا پجاری عمر ایکا خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگا. محمد رسول اللہ کا دشمن ان کا غلام بن گیا. جس کی تلوار سے ہم قریشیوں کو بہت کچھ امیدیں تھیں اب وہ اسلام کی حمایت میں بے نیام ہوا کریں گی. عمر کا مسلمان ہونا بہت بڑا واقعہ ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم قریشیوں کا سیدھا بازو ٹوٹ گیا. عمر سے نادانی اور کم ہمتی کی ہرگز توقع نہ تھی. محمد اور زبان میں نہ جانے کا تاثیر پنہا ہے کہ آدمی بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے بہادر اور جری لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر اہل مکہ کی عداوت اور تیز ہو گئی. ان کے عتاب کا پارہ بہت اونچا ہو گیا. آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اگر اسلام کی ترقی کی یہی رفتار رہی تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سارا مکہ اپنے آبائی دین سے پھر جائے گا اور لات و حبل کی طرف شاید ایک پیشانی بھی نہ جھکا کریں گی. یہ چیز اب برداشت نہیں کی جا سکتی.
اس کا طور جلد بہت جلد ہونا چاہیے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے۔ تمتماتے ہوئے چہرے، غضبناک تیور، جوش غضب سے آنکھوں کے ڈھیلے نکلے پڑتے تھے۔ کسی کے گلے میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ اور کسی کے کندھے پر ترکش لٹکی ہوئی تھی۔ دکھانا یہ تھا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس زور ہے، ساز و سامان ہے، آدمیوں کی کثرت اور اسلحے کی محتاط ہے۔ ہم نے نعرہ جنگ بلند کیا تو پھر مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر ابو طالب سے کہا، ابو طالب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اسی احترام اور مروت کے سبب ہم نے اب تک کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہم اس طرح اور ڈھیل دیتے رہے کہ آپ کا بھتیجا محمد شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر اس کی سرگرمیاں تو روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ہم آخر کب تک اپنے خداؤں کی برائی سنتے رہے؟ جن خداؤں نے ہماری مشکلیں حل کی، ہم پر احسان کا مہ برسایا ہے، ابن عبداللہ کے کہنے میں آ کر ہم ان سے نیاز مندی اور عقیدت کا رشتہ توڑ لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ابو طالب، آپ سمجھدار ہیں اور غیور بھی، خود آپ کو بھی یہ باتیں پسند نہ ہوں گی۔ ہم 3 شرطیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نمبر 1، اپنے بھتیجے محمد سے کہیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نمبر 2، آپ محمد کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نمبر 3، ورنہ پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سنیے ابو طالب، یہ ہمارا آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ ہم اپنی تمام قبائلی مخالفتوں اور خاندانی عداوتوں کے باوجود اس مقصد کے لیے بالکل ایک ہو گئے ہیں۔ اچھی طرح سوچ لیجئے کہ آپ کو ان شرطوں میں سے کون سی شرط منظور ہے۔ بوڑھے آدمی جہان دیدہ، تجربہ کار اور ہوش مند ہوتے ہیں۔ یقین ہے کہ آپ بھی دانائی اور فراست کا ثبوت دیں گے۔ آپ کے ادب و احترام کے سبب، جس میں مروت اور ہمدردی بھی شامل ہے، ہم نے نہایت ہی آسان اور ہلکی شرطیں پیش کی ہیں۔ ہمارے نوجوان تو ان شرطوں کے بھی خلاف ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بنی ہاشم سے فوراً جنگ چھیڑ دینی چاہیے، مگر ہم نے انہیں سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ نرمی اور سہولت سے کام نکل جائے تو اچھا ہے۔ ہم ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے آج 2 ٹوک بات کریں گے۔ ابو طالب قریش کی گفتگو سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتے رہے کہ عجیب مشکل آن پڑی ہے۔ پیارے بھتیجے کو ان ظالموں اور سخت تخیر دشمنوں کے حوالے کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، اور محمد کی رفاقت کرتا ہوں تو ہزاروں آدمیوں سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے۔ کیا کروں، کیا نہ کروں؟ یہ لوگ سچ مچ بگڑ بیٹھے تو ہم گنتی کے بنو ہاشم ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ ہزاروں تلواریں بیک وقت ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑیں گی، تباہ ہو جائے گا ہمارا گھرانہ۔ 100-200 آدمی ہوں تو ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ہزاروں آدمیوں کے حملے کی تاب لانا بہت دشوار ہے۔ یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں سونت کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور جب تک زمین خون میں ڈوب نہیں جاتی لڑائی بند نہیں کرتے، اور یہ تو ان کے آبائی عقائد اور دین کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو وہ جان کی بازی لگا دیں گے۔ ابو طالب کے دل و دماغ عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ کبھی تصویر کا روشن پہلو سامنے آتا اور کبھی انتہائی تاریک اور بھیانک روح ہمت توڑ دیتا۔ ابو طالب نے حضرت محمد رسول اللہ کو بلا کر کہا کہ تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور یہ بات مجھ سے کہہ کر گئی ہے، تم اپنی ذات پر رحم کرو، اتنے لوگوں سے لڑنا میری طاقت سے باہر ہے۔ اس پر خدا کے سچے رسول نے نہایت اطمینان سے، بے خوفی اور یقین کے ساتھ فرمایا، آپ شاید اس گمان میں ہوں گے کہ میں آپ کی حمایت کے بھروسے پر یہ کام کرتا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرا ناصر و حامی تو میرا خدا ہے۔ میرے اللہ نے اس کام کے لیے مجھ کو حکم دیا ہے۔ جب تک یہ مہم مکمل نہ ہو جائیں گی تب تک میں ہٹوں گا نہیں۔ آپ اس نیک کام میں میری موافقت اور مدد کریں تو یہ آپ کی سعادت ہے، ورنہ خدا کی مدد اور آسمانی تائید میرے لیے کافی ہے۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو بھی میں اپنے فرض کے ادا کرنے سے نہ رکوں گا۔ اس جواب کو سن کر ابو طالب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ بولے، یا محمد، تم اپنا کام جاری رکھو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے نتنوں میں سانس جاری ہے تب تک یہ لوگ تم پر قابو نہیں پا سکتے۔ پتھروں کی بارش۔ مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی ہے، جو اپنے شاداب باغیچوں اور لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز نخلستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے۔ گرمی کے زمانے میں حجاز کے روسا وہاں قیام کرتے ہیں تاکہ جھلسا دینے والی ہواؤں کے تمانچوں سے بچے رہے۔ طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے، پھل اور ترکاریاں خاص طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے۔ طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد اللیل پر اسلام پیش کیا
اور اس کے بعد عام طور پر واعظ و تلقین فرمانے لگے۔ اس درس ہدایت میں خدا کی بڑائی، بت پرستی کی مذمت، برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ انتہائی شیریں لہجہ، نرم الفاظ، دل نشین تقریر۔ مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور حق شناس نہ تھے۔ ان کمبختوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا۔ سر بازار آپ کو گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا اور پھر پتھروں کا مہ برسایا گیا، یہاں تک کہ پائے مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھ سے خون ٹپکا پڑ رہا تھا، در و دیوار کانپ کانپ جاتے تھے، سینہ گیتی سے دلدوز آہیں نکل رہی تھی، بحر و بر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان، انسانیت کا محسن اور خدا کا سچا نبی بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے کی سمت سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ زخموں کے سبب زمین پر گر پڑتے، آپ کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو وہ نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ حضور پھر زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا بجا کر ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنا سینہ سپر کر دیا اور پتھروں سے اس جان نثار خادم کا سر پھٹ گیا۔ موت و تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئے کی طرح اڑائیں گے۔